الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. میرا اسلوب الگ ہے، میرا انداز الگ ہے، میرا اسلوب الگ ہے، میرا انداز الگ ہے، میرے حوصلے میں بلندی ہے، میرے اڑانوں کی پرواز الگ ہے. میرے الفاظ سے سینے میں اتر جائیں گے، میرے الفاظ سے سینے میں اتر جائیں گے، میری لہجے میں کثرت ہے، میری آواز الگ ہے. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں. اس دنیا رنگ و بو میں انسان جب آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا میڈھا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ قابل کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خاصہ ہو جائے گی، جس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارے یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان کا ہے. یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت، ہر سکون کا حساب ہوگا. اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے، حق و صداقت کے علم پر ڈال رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان شرکشی اور غرور کے راستے پہ چلے گا، خدا قدوس کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو چلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے پوچھا جائے گا: تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کمزوروں کی مدد کر سکو، تمہیں تو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاری کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم حضرات، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، مرد ہو یا عورت، عقل مند ہو یا بے وقوف، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد، زمین، دکانوں، کوٹیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے لیے کامالی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیز ہمارے کام آئیں گے. اور دنیا کا سارا سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا ہے کہنے والے نے: ہر صحابہ کو چھوڑ نیامت دیش بدیش پھرے مارا، ہر صحابہ کو چھوڑ نیامت دیش بدیش پھرے مارا، قضا پوجا کو لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا. کیا بھریا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پیا سر بھارا، کیا بھریا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پیا سر بھارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کا 1 سیکنڈ بھی فرصت نہیں دے گی. دوستوں، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں. وہ جہاں جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم خدا کی مرضی پر خود کو چلائیں تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر غلط راستے پہ چلیں تو بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پہ چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.